بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام ہے آصر رشید اور آپ دیکھ رہے ہیں مرڈر مسٹری اور فیکٹس۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ انسانی جان سے بڑھ کر دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے۔ کسی کی جان لینا ایک انتہائی گھناؤنا، گھٹیا اور ناقابل معافی فعل ہے۔ لیکن جب سے یہ دنیا بنی ہے، انسان کی جان لینے سے دریغ نہیں کرتا، مگر اسے انسانی المیہ ہی کہا جا سکتا ہے۔ ہر رشتے نے جرم کیا ہے، ماں باپ، بہن بھائی، بیٹا بیٹی، میاں بیوی، غرض ہر رشتے نے جرم کیا ہے اور سب رشتوں کے ساتھ جرم ہوا ہے۔ 24 اکتوبر 2017 کا دن مظفر گڑھ کی تحصیل علی پور کے دریا کچا کے علاقہ موضع والوٹ کی بستی لاشاری، مشرقی پنجاب کے شہر ملتان سے 100 کلومیٹر جنوب میں واقع ہے۔ مظفر گڑھ پنجاب، پاکستان دریائے چناب کے ساتھ واقع ہے۔ مظفر گڑھ پاکستان کا 39واں آبادی کے لحاظ سے بڑا شہر ہے۔ 24 اکتوبر 2017 کا دن اس علاقہ پر قہر بن کر نازل ہوا۔ بستی لاشاری غریب اور محنتی افراد کی بستی ہے۔ اس بستی میں زیادہ مکانات کچے بنے ہوئے ہیں۔ زیادہ تر مرد کھیتوں میں محنت مزدوری کرتے ہیں۔ کچھ لوگ قریب علی پور یا مظفر گڑھ میں کام کی غرض سے جاتے ہیں، پھر بھی لوگ اچھی گزر بسر کر لیتے ہیں۔ 24 اکتوبر 2017 کو بھی عام دنوں کی طرح ایک دن تھا، مگر سب کے لیے نہیں۔ لاشاری بستی میں محمد اکرم لاشاری کے خاندان کے لوگ بھی رہ رہے تھے۔ اب بھی باقی فیملی ادھر ہی ہے۔ اکرم لاشاری کے پانچوں بھائی ایک ہی مکان میں رہائش پذیر تھے۔ جگہ کافی زیادہ تھی، اس لیے سارے بھائی مل جل کر ادھر ہی رہتے تھے۔ مل جل کر ہنسی خوشی زندگی کے دن کاٹ رہے تھے۔ 2 دن پہلے ہی نئی نویلی دلہن اپنے میکے سے واپس آئی تھی۔ سب کچھ معمول کے مطابق چل رہا تھا، مگر 24 اکتوبر 2017 کی دوپہر کو سب نے کھانا کھایا، لسی پی، مگر شام کو خاندان کے تمام افراد جنہوں نے کھانا کھایا اور لسی پی تھی کی طبیعت خراب ہو گئی۔ اس گھر میں ایک ایسا بھی تھا جو گھر میں موجود ہونے کے باوجود زندہ، سلامت اور تندرست تھا، اور جس نے کھانا بھی نہیں کھایا تھا۔ جنہوں نے کھانا کھایا تھا ان پر غنودی، متلی، دل گھبرانے کی شکایت پر انہوں نے دیسی ٹوٹکوں سے علاج معالجہ شروع کیا۔ سب سے پہلے انہوں نے ایک حکیم سے علاج شروع کیا، مگر کوئی خاص فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ ایک دن گزر گیا۔ اگلے دن جب گھر کے افراد بے ہوش ہونے لگے، کچا میں صحت کی سہولیات نہ ہونے سے اکرم لاشاری کے رشتہ داروں کو فاضل پور، راجن پور کے ہاسپٹلز میں لے جایا گیا، لیکن وہاں بھی مناسب طبی سہولیات نہ ہونے سے اموات کا سلسلہ شروع ہوا اور 5 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ راجن پور سے ڈاکٹرز نے کچھ افراد کو ڈسٹرکٹ ہاسپٹل ڈیرہ غازی خان ریفر کر دیا اور وہاں سے نشتر ہاسپٹل ملتان ریفر کر دیا گیا۔ اسی دوران 3 افراد دم توڑ گئے اور مرنے والوں کی تعداد 8 ہو گئی۔ اسی شام نشتر ہاسپٹل ملتان میں مزید 2 افراد دم توڑ گئے۔ نشتر ہاسپٹل ملتان میں مزید 2 کلیاں مرجھا گئیں جنہوں نے ابھی زندگی کی شروعات بھی صحیح طریقے سے نہیں کی تھی، جن کو ابھی زندگی کے مطلب کا بھی صحیح پتہ نہیں تھا، جو کسی کی نفرت اور غصے کو بھی پہچان نہیں سکتی تھی۔ ڈاکٹروں کو بھی معاملے کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ڈاکٹروں نے اس معاملے کو سیریس نہ لیا اور چھپکلی کے زہر کا علاج کرتے رہے اور متاثرین کو ویکسین دی جاتی رہیں۔ سرکل پولیس علی پور کے تھانہ کندائی کا عملہ اس واقعے سے مکمل بے خبر رہا۔ میڈیا پر خبریں چلنے کے بعد پولیس حرکت میں آئی اور روایتی بے حسی کا مظاہرہ کرتے ہوئے واقعے کو قدرتی قرار دیا۔ یہاں تک کہا گیا کہ چھپکلی دودھ میں تھی جو لسی بناتے وقت گرینڈ ہو گئی اور پوری لسی زہریلی ہو گئی۔ یہاں میں آپ کو ایک بات بھی بتاتا چلوں کہ پاکستان میں موجود ہر چھپکلی زہریلی نہیں ہوتی۔ مرنے والوں کی تعداد 8 ہونے کے بعد پولیس اور محکمہ صحت دونوں کے ذمہ دار افسران نے دلچسپی لی۔ پولیس نے اپنی ذمہ داری محسوس کرتے ہوئے ورثاء سے معلومات لینی چاہی تو ورثاء نے اس کو حادثاتی واقعہ قرار دیا، مگر پولیس نے سائنسی طریقہ تفتیش اپناتے ہوئے معمہ حل کیا۔ پولیس نے تفتیش کے دوران وقوع والے گھر سے کھانے کی تمام اشیاء جن میں آٹا، سالن،
مکھن، لسی اور دیگر مسالہ جات قبضے میں لے لیے اور ان کا ٹیسٹ کروانے کے لیے لیبارٹری بھجوا دیا۔ لیبارٹری ٹیسٹ کی رپورٹ آنے سے پہلے پولیس نے اس گھناؤنے مجرموں کو تفتیش کے ذریعے گرفتار کر لیا۔ یہ واقعہ کہاں سے شروع ہوا؟ یہ واقعہ شروع ہوتا ہے ایک شادی سے، ایک ایسی شادی جو نہیں ہونی چاہیے تھی۔ فاروق لشاری کی بیٹی 21 سالہ آسیہ عرف شمو کی شادی 45 دن پہلے برادری کے سربراہ محمد اکرم لشاری کے بیٹے محمد امجد سے ہوئی تھی۔ آسیہ عرف شمو اور محمد امجد آپس میں کزن بھی تھے۔ آسیہ اور امجد کی شادی گھر والوں کی مرضی سے 8 یا 9 ستمبر 2017 کو ہوئی۔ کیونکہ یہ ایک ہی بستی سے بھی تعلق رکھتے تھے، اس لیے آسیہ کا میکہ اور سسرال لشاری بستی میں ہی تھا۔ آسیہ اس شادی پر خوش نہیں تھی۔ آسیہ جان بوجھ کر کسی نہ کسی بات پر کوئی نہ کوئی بات سے بات نکال کر لڑائی کر کے اپنے ماں باپ کے گھر چلی جاتی۔ اس کے ماں باپ اس کو ڈانٹ کر اور سمجھا بجھا کر واپس بھیج دیتے تھے، کیونکہ اس کے ماں باپ ہر اصلیت سے باخبر تھے۔ وہ جانتے تھے کہ ان کی بیٹی یہ سب کیوں کر رہی ہے اور کس کے لیے کر رہی ہے۔ آسیہ نے شادی سے پہلے اپنے ماں باپ کو صاف صاف کہہ دیا تھا کہ میری اس لڑکے سے شادی نہ کروائیں، مگر والدین نے پاگل پن اور یہ سمجھا کہ شادی کے بعد سب ٹھیک ہو جائے گا، مگر ان کو آنے والے وقت کی سنگینی کا اندازہ نہیں تھا۔ آسیہ یہ سب کیوں کر رہی تھی اور اس کی وجہ کیا تھی؟ آسیہ کو ایک لڑکے سے محبت تھی جس کا نام شاہد تھا۔ شادی سے پہلے ان دونوں کی میل ملاقات ہوتی تھی، پیار محبت کے وعدے، ایک ساتھ جینے مرنے کی قسمیں کھائی گئی تھیں۔ آسیہ کو پورا یقین تھا کہ اس کے ماں باپ اس کی محبت کی کہانی کو نہیں ٹالیں گے اور وہ اس کی شادی شاہد سے کرنے کی اجازت ہنسی خوشی دے دیں گے، مگر یہ سب الٹ ہو گیا۔ فاروق لشاری اور محمد اکرم لشاری قریبی رشتہ دار تھے، تو دونوں نے محمد امجد اور آسیہ کی شادی کی حامی بھر لی اور 8 یا 9 ستمبر 2017 کو شادی ہو گئی۔ آسیہ کے والدین نے اسے اپنی پسند کے خلاف ایک لڑکے سے شادی کرنے پر مجبور کیا۔ آسیہ اور شاہد کے دل میں محبت ختم نہ ہوئی۔ آسیہ دل سے اپنے شوہر محمد امجد کو اپنا نہ سکی، امجد کو اپنا شوہر نہ مان سکی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہر روز آسیہ بہانے سے جھگڑا کرتی، کبھی اپنے شوہر سے، کبھی اپنی ساس سسر سے۔ امجد بھی اس مسئلے پر بہت پریشان رہتا تھا کہ بات تو کوئی ہوتی نہیں، مگر آسیہ کا رویہ دن بدن عجیب سے عجیب تر ہوتا جا رہا ہے۔ محمد امجد نے کئی بار اپنے ساس سسر سے اس بارے میں بات بھی کی۔ وہ اپنے داماد کو سمجھا کر بھیج دیتے، مگر اپنی بیٹی آسیہ کو سمجھا کر تھک گئے تھے۔ پھر یہ سوچ کر دل کو حوصلہ دیتے کہ کچھ ٹائم تک سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اب آسیہ اور شاہد کا صبر بھی جواب دے رہا تھا۔ آسیہ اس رشتے سے آزاد ہونا چاہتی تھی، اس کے لیے وہ ہر طریقہ استعمال کر چکی تھی، مگر امجد اس کو چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ آسیہ اور شاہد نے شادی کے بعد بھی ملنا نہیں چھوڑا تھا اور ان کا تعلق اور رابطہ قائم رہا۔ آسیہ کی خالہ زرینہ بھی ان کے درمیان رابطے کا ایک ذریعہ تھی۔ آسیہ اور شاہد کی زبانی یہ بھی پتہ چلا کہ محمد امجد اور اس کی فیملی کو ان کے افیئر کا بالکل پتہ نہیں تھا۔ 18 اکتوبر 2017 کو آسیہ اپنے شوہر سے جان بوجھ کر لڑ جھگڑ کر اپنے ماں باپ کے گھر گئی اور ایک بار پھر وہی بات دہرائی کہ وہ اس گھر میں واپس نہیں جانا چاہتی، وہ طلاق لینا چاہتی ہے۔ اس کے ساس سسر کا رویہ اس کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے۔ ہر وہ بات کہی جس سے اس کے ماں باپ اس کی بات مان جائیں، مگر ماں باپ کو کچھ آسیہ کا پتہ تھا اور کچھ ابھی نئی نئی شادی تھی، تو انہوں نے اس کی بات کو انسنی کر دیا۔ امجد بھی اپنے سسرال گیا اور آسیہ کو اپنے ساتھ لانے پر مجبور کیا۔ آسیہ واپس سسرال نہیں جانا چاہتی تھی، مگر اس کے والدین فاروق لشاری اور نانا غلام نازک نے سمجھا کر واپس اس کے سسرال بھیج دیا۔
آسیہ کو اس بات پر بہت غصہ آیا۔ اس نے شاہد سے کہا کہ اب بس بہت ہو گیا، یہ شادی ختم ہونے والی نہیں۔ اچھا، ان دونوں کے ذہن میں گھر سے بھاگ جانے والا کوئی آپشن زیر غور نہیں تھا، کیونکہ جس بستی میں یہ رہتے تھے وہاں اس طرح گھر سے بھاگ کر شادی نہیں ہوتی۔ پھر ان دونوں کے درمیان ایک خوفناک منصوبے نے جنم لیا۔ ان کا منصوبہ یہ تھا کہ محمد امجد، آسیہ کا شوہر، کو زہر دے کر مار دیا جائے اور الزام کسی بھی چیز پر ڈال دیا جائے۔ امجد کے مرنے کے بعد ان کا رستہ صاف ہو جائے گا۔ اگر یہ بات تھوڑی کھلے گی بھی تو بات پنچایت میں جائے گی اور وہاں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ گاؤں دیہات میں آج بھی کچھ معاملات پنچایت بیٹھک ڈیرے میں حل کیے جاتے ہیں، اور کوشش کی جاتی ہے کہ اکثر معاملات پولیس تک نہ پہنچیں بلکہ پنچایت ڈیرے یا بیٹھک میں ہی حل ہو جائیں، کیونکہ یہ لوگ پولیس کے پاس جانے کو بہت برا سمجھتے ہیں۔ پنچایت میں بہت سے معاملات بغیر ثبوت شہادتوں کے حل کیے جاتے ہیں۔ منصوبہ کو دونوں کی رضامندی مل گئی، مگر اب ایک مسئلہ یہ بھی تھا کہ کرنا کیا ہے اور کیسے کرنا ہے۔ بہت سے طریقے ان دونوں کے ذہن میں آئے، مگر شاہد نے آسیہ کو ایک فائنل طریقہ بتایا۔ شاہد نے آسیہ کو چوہے مارنے والے زہر کی گولیاں لا کر دیں۔ شاہد نے گولیوں کو پیس کر آسیہ کو زہر پہنچا دیا۔ اب باقی کا کام آسیہ کا تھا۔ آسیہ تک یہ زہر کی پڑیاں آسیہ کی خالہ زرینہ کے ذریعے پہنچائی گئیں، کیونکہ شاہد براہ راست خود آسیہ کے سسرال نہیں جا سکتا تھا۔ ایک بات آپ کو اور بتا دیں کہ شاہد آسیہ کے ماں باپ کے گھر کے پاس ہی رہتا تھا اور پڑھا لکھا بھی بالکل نہیں تھا۔ شاہد نے زرینہ کو کہا، یہ آسیہ کو دے دینا۔ 22 اکتوبر 2017 کی رات آسیہ نے امجد کے لیے دودھ تیار کیا اور دودھ میں زہر ملا کر دیا، لیکن امجد نے دودھ پینے سے انکار کر دیا۔ امجد کو آسیہ پر غصہ تھا، کیونکہ 2 دن پہلے ہی تو آسیہ لڑائی کے بعد واپس سسرال آئی تھی۔ امجد کو یہ غصہ تھا کہ اس لڑائی میں اس کا قصور نہ ہونے کے باوجود بھی اسے آسیہ کی منت سماجت کرنے کے بعد واپس لانا پڑا تھا۔ امجد اس کو اپنی بے عزتی سمجھ رہا تھا اور اس لیے آسیہ سے ناراض اور غصے میں تھا، اور ان دونوں کے درمیان بات چیت بھی بند تھی۔ آسیہ کا یہ منصوبہ ناکام ہو گیا تھا۔ اس کا منصوبہ صرف اپنے شوہر محمد امجد کو زہر دے کر مارنے کا تھا۔ امجد کی والدہ نے دودھ کا وہی زہریلا گلاس اس دودھ میں شامل کر دیا جس سے صبح سویرے لسی اور مکھن تیار کیا گیا۔ گاؤں دیہات میں رہنے والے دودھ کی جو لسی پیتے ہیں، اس کو چاٹی کی لسی کہا جاتا ہے۔ یہ مٹی کے ایک برتن میں تیار کی جاتی ہے۔ مٹی کے اس برتن کو چاٹی کہا جاتا ہے۔ امجد کی والدہ نے رشتہ داروں کے لیے بھی لسی تیار کی۔ سب رشتہ داروں نے بھی لسی پی اور گھر کے دیگر افراد جس میں مرد و خواتین کے علاوہ بچوں نے بھی لسی پی اور مکھن کھایا۔ زہر کا اثر لاشاری خاندان کے 27 افراد کو آہستہ آہستہ موت کی طرف لے جانے لگا اور ان کی طبیعت بگڑنے لگی۔ اس علاقہ میں پیش آنے والا یہ واقعہ اس وقت معمہ بن گیا۔ مشہور یہ ہوا کہ خاندان کے افراد کی موت حادثاتی طور پر زہریلی چھپکلی والے مشروب سے ہو گئی ہے۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ کسی کا آسیہ کی طرف بالکل دھیان ہی نہیں گیا کہ اس کی طبیعت کیوں خراب نہیں ہوئی، اس نے کھانا کیوں نہیں کھایا۔ آسیہ نے بھی دوسروں کی طرح بہت تکلیف اور پریشانی ظاہر کی، روتی بھی رہی، دکھی بھی ہوئی، افسوس کا اظہار بھی کرتی رہی۔ اس سب کے باوجود اس کا شاہد سے فون پر مسلسل رابطہ بھی رہا۔ آسیہ پر شک نہ کرنے کی کیا وجہ تھی؟ کیونکہ بستی والے زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے۔ خود آسیہ اور اس کے سسرال اور میکہ والے بھی پڑھے لکھے نہیں تھے، اس لیے ان کا اس طرف دھیان ہی نہیں گیا۔ اگر کسی نے اس طرف دھیان بھی دیا تو آسیہ نے یہ کہہ کر چپ کرا دیا کہ وہ اپنے سسرالیوں سے غصے میں تھی،
اس لیے اس نے کچھ نہیں کھایا۔ اس گھر میں واحد صرف ایک آسیہ ہی تھی جس نے اس دن کھانا نہیں کھایا تھا۔ جب ہاسپٹلز میں اموات کی تعداد بڑھنے لگی تو پولیس کو بھی اس معاملے میں کودنا پڑا۔ کندائی کے اکرم لاشاری کے خاندان کے 17 افراد کی ہلاکت کی تحقیقات کے لیے پولیس کی ایک خصوصی ٹیم تشکیل دی گئی تھی۔ اب پولیس کو بھی لگ رہا تھا کہ یہ زہریلی لسی اور چھپکلی والا معاملہ نہیں ہے، یہ سب کچھ قتل کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ پولیس نے پورے گھر کی تلاشی لینی شروع کر دی۔ ہاسپٹلز سے بھی رپورٹ طلب کی گئی۔ پولیس نے گھر کے برتن اور کچھ اور چیزوں کو قبضے میں لیا اور تفتیش شروع کر دی۔ پولیس نے آسیہ سے سوالات پوچھنے شروع کر دیے کیونکہ اس گھر میں فقط آسیہ ہی تھی جو صحیح سلامت تھی، اور پولیس کو آسیہ پر شک کو یقین میں بدلنے میں زیادہ سختی نہیں کرنی پڑی۔ پولیس کو پتہ چل گیا کہ یہ قتل اور ارادتاً قتل کا ہی کیس ہے۔ پولیس نے آسیہ، شاہد اور آسیہ کی خالہ زرینہ بی بی کو گرفتار کر لیا۔ مقدمہ تھانہ کنڈائی میں دفعہ 302، 324، 337 اور 87 کے تحت FIR 134/17 درج کی گئی۔ آسیہ بی بی اور اس کے ساتھیوں کے خلاف انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کیا گیا۔ قتل ہونے والوں میں 23 سالہ امجد، 30 سالہ نذیر، 6 سالہ سیف اللہ، 5 سالہ شہباز، 9 سالہ شہزاد، حفیظہ بی بی، 12 سالہ عبدالرشید ولد اکرم، رافعہ بی بی، راشد احمد، موہل مائی، سمیرہ مائی، تسلیم مائی، صفیہ بی بی، 9 سالہ سسی، 4 سالہ نسرین، 7 سالہ کلثوم شامل ہیں۔ شاہد نے زہریلی چیز فراہم کرنے کا اعتراف بھی کر لیا تھا۔ ملزمان سے وہ پڑیا یا کاغذ کا ٹکڑا بھی برآمد کر لیا گیا تھا جس میں زہر منگوایا گیا تھا۔ جہاں سے زہر خریدا گیا تھا اس کو بھی شامل تفتیش کیا گیا۔ جب ملزم آسیہ بی بی کو میڈیا کے سامنے پیش کیا گیا تو ملزم نے اپنے اوپر لگائے گئے تمام الزامات سے انکار کر دیا۔ آسیہ کے پاس وکیل بھی نہیں تھا۔ 31 اکتوبر 2017 کو تینوں ملزمان کو DIG خان کی انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پیش کیا گیا، جہاں عدالت نے پولیس کو آسیہ بی بی سے 2 ہفتوں یعنی 14 دن تک پوچھ گچھ کرنے کی اجازت دی کہ یہ فیصلہ خاتون کا تھا یا کہ اس کے بوائے فرینڈ نے اسے زہر دے کر شوہر کو قتل کرنے پر اکسایا تھا۔ آسیہ نے یہ بیان بھی دیا، شاہد نے مجھے مشروب میں زہر دینے کو کہا لیکن میں نے ایسا نہیں کیا۔ اس نے کہا شاہد نے مجھ سے شادی کرنے کو کہا لیکن میں نے انکار کر دیا۔ اب آپ بتائیں کہ وہ محبت کہاں گئی جس کے لیے 17 لوگوں کو قتل کیا گیا۔ عدالت میں یہ کیس 1 سال تک چلا۔ عدالت میں آسیہ نے بیان دیا کہ میں نے بار بار اپنے والدین کو کہا کہ وہ میری امجد سے شادی نہ کروائیں۔ والدین کی جانب سے اس کی مرضی کے خلاف شادی کرنے کے فیصلے پر سخت ناراض تھی۔ آسیہ نے کہا امجد سے شادی کرنے کے بعد بھی اس کے بوائے فرینڈ کے ساتھ محبت کا سلسلہ جاری رہا اور اس نے اپنے والدین کو خبردار کیا تھا کہ وہ اپنی شادی سے نکلنے کے لیے کچھ بھی کرے گی، لیکن انہوں نے اسے طلاق لینے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا۔ امجد کے ساتھ رہنا میرے لیے دن بدن عذاب بنتا جا رہا تھا۔ میں اس سے سخت ناخوش تھی۔ شاہد نے مجھ سے کہا کہ میں اسے کسی چیز میں ملا کر اپنے شوہر کو دے دوں اور شاہد مجھ سے شادی کرے گا۔ شاہد نے مجھے چائے کی سفید پتی لا کر دی جسے میں نے دودھ میں ملا دیا تھا۔ پولیس نے عدالت میں لیبارٹری ٹیسٹ کی رپورٹ، تمام قتل ہونے والوں کی پوسٹ مارٹم رپورٹیں، شاہد اور آسیہ اور زرینہ بی بی کے فون ریکارڈ، گواہان،
زہر فروخت کرنے والے کو پیش کر دیا۔ زہر فروخت کرنے والے نے شاہد کو دن ٹائم کے حساب سے ٹھیک طریقے سے پہچان کر گواہی دی۔ یہ ثابت ہو گیا کہ جو زہر قتل میں استعمال ہوا تھا وہ اسی کی دکان سے شاہد نے خریدا تھا۔ زرینہ بی بی آسیہ کی خالہ نے اس جرم میں شامل ہونے سے انکار کیا اور یہ ثابت بھی ہوا کہ ان دونوں کے درمیان صرف چیزیں ایکسچینج کرنے کا ایک ذریعہ تھا، مگر اس کو اس قتل کی پلاننگ کا بالکل علم نہیں تھا۔ اس کو صرف ایک پیکٹ دینے کو کہا گیا تھا، اس کے اندر کیا تھا اس کو علم بھی نہیں تھا۔ پھر شاہد اور آسیہ کے بیان سے بھی زرینہ کی بات کی سچائی ثابت ہو گئی۔ ایک سال کے بعد نومبر 2018 میں اس کیس کا فیصلہ آ گیا، کیونکہ یہ کیس پاکستان کے حیرت انگیز کیسوں میں شامل تھا جس کا عوام میڈیا کو بہت انتظار تھا۔ اس کا فیصلہ ایک سال بعد آ گیا۔ عدالت نے کیا فیصلہ کیا ہوگا؟ انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت نے آسیہ بی بی اور اس کے بوائے فرینڈ محمد شاہد کو 15 بار عمر قید کی سزا سنائی۔ عدالت نے 30 لاکھ روپے جرمانہ بھی کیا اور ساتھ ہی عدالت نے آسیہ بی بی کی خالہ زرینہ بی بی کو شک کا فائدہ دیتے ہوئے بری کر دیا۔ اس قتل میں شامل ہونے والے تمام افراد، جن کی تعداد 17 تھی، زہر کھانے کے بعد 4 دنوں کے اندر مر گئے تھے۔ محبت کو پانے کا یہ انجام بہت بھیانک رہا، جس نے 17 افراد کی جان لے لی۔ محبت پھر بھی حاصل نہ ہو سکی، بلکہ زندگی بھر جیل کی بھیانک دنیا مقدر بن گئی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اب ان دونوں کی زندگی ایک دوسرے کے بغیر اور ایک دوسرے سے بہت دور گزرے گی۔ لوگ قتل کرتے ہوئے یہ کیوں نہیں سوچتے کہ قتل جتنی مرضی پلاننگ سے کیا جائے چھپ نہیں سکتا۔ قتل زمین کے لیے کیا جائے تو زمین بھی نہیں ملتی اور زندگی جیل کی نظر ہو جاتی ہے۔ قتل محبت کے لیے کیا جائے تو نہ زندگی ملتی ہے اور نہ محبت ملتی ہے۔ قانون آپ تک کسی نہ کسی صورت پہنچ ہی جاتا ہے۔ اگر کبھی قتل کے بعد ہونے والی صورتحال کو پہلے ہی سوچ لیا جائے تو ہو سکتا ہے کہ انسان قتل کرے ہی نہ۔ قتل بدنامی کو چھپانے کے لیے کیا جائے تو پکڑے جانے پر پورا معاملہ کھل جاتا ہے اور وہ بہت زیادہ بدنامی کا باعث بنتا ہے۔ قتل کے بعد پولیس، میڈیا، وکیل، عدالت، ہر جگہ انسان اپنے آپ کو بچاتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، خود کو بچانے کے لیے بے تحاشا رقم لگا دیتا ہے اور اپنے اثاثے بیچنا شروع ہو جاتا ہے۔ سب کچھ بک کر آخر میں پچھتاوا ہاتھ میں رہ جاتا ہے۔ لوگ اپنے آپ کو بچانے کے لیے اپنی عزت تک بیچ دیتے ہیں۔ اب اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔